یہ آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، 7 دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا: ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور آج جمعہ۔ یہ 7 دن، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی آپ جمع ہے نا، باقی دنوں کے اندر ان دنوں میں ہم زور کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو زور کی نماز ہے اس کی جو رکعتیں ہیں وہ عام نمازوں سے جو ہے زیادہ ہے، زیادہ بھی ہے اور مؤکدہ بھی ہے۔ مطلب اس کے بعد جو اگلی زیادہ رکعتیں جو آتی ہیں وہ عشاء کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز میں شروع میں ہم لوگ 4 سنت پڑھتے ہیں نماز سے پہلے، یہ مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہے۔ پھر 4 فرض ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے 2 سنت ہے، پھر وتر ہے، بس۔ اور زور کی جو نماز ہے اس نماز کے اندر جو زور سے پہلی 4 رکعتیں ہیں یہ مؤکدہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہ 4 فرض ہے وہ تو فرض ہے، پھر اس کے بعد سنت ہے، پھر نفل ہے۔ یہ رکعتیں زیادہ ہیں، ان رکعتوں سے زیادہ ہیں۔ یہ جو باقی 6 دن ہے نا، ان 6 دنوں کے اندر ہم لوگ اس وقت زور کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور آخری جو جمعے کا دن ہوتا ہے اس دن کے لیے ہم جب جمع ہوتے ہیں تو وہ 4 رکعتیں بھی چھوڑ کے، 4 فرض بھی چھوڑ کے، وہ سب صرف 2 رکعت نماز ہم مسجد کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یہ فضیلت دی ہے کہ باقی دنوں کے اندر 4 4 8 4 10 4 12 رکعتیں پڑھ کے تمہیں وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ جمعے کے دن ہم 2 رکعت نماز پڑھتے، 8 رکعت 10 12 رکعتیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، اور 2 رکعت واجب فرض وہ ہم یہاں پڑھتے ہیں جمعے کے دن۔ جمعے کا جو دن ہے نا یہ بہت بڑا دن ہے اور بہت افضل دن ہے، اور سمجھ لو کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن ہے۔ یہ جو جمعے کا دن ہے نا، جمعے کا دن، یہ ہماری عبادت کا دن ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے عبادت کے لیے پیدا کیے۔ تو آیت کریمہ میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان لوگوں سے خطاب کیا جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی، جب آذان، ندا لگ جائے، آذان ہو جائے، آواز لگ جائے، اللہ کے نام کی آواز لگ جائے، اللہ اکبر، پھر اللہ کے نام کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے نام سے بڑی ہو۔ اللہ کے نام کی آواز لگ گئی، اس نام کے سامنے تیرا کارخانہ گیا، تیرا مل گیا، تیری فیکٹری گئی، تیری دکان گئی، تیری وزارت گئی، تیری صدارت گئی، تیری امیری گئی، تیری غریبی گئی، نہ آواز لگ گیا نا اللہ اکبر، وہ ذات سب سے بڑی ہے، اعلی، اس کے نام سامنے دنیا کچھ نہیں ہے۔ دنیا تو اس نے بنائی ہے، یہ تو اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ ہاں،
تو جب اللہ اکبر لگ گیا آواز اور اس کے بعد بھی تو دکان میں بیٹھا ہوا ہے، فیکٹری چلا رہے، گاڑی چلا رہے، فلمیں دیکھ رہے، موبائل دیکھ رہے، لوگوں سے گپے لگا رہے، اپنا بزنس کر رہے، کاروبار کر رہے، ساری چیزیں کر رہے، تو یہ ناروا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اذا نودی للصلاۃ، بس آواز لگ گئی نا، اللہ اکبر ہو گیا، اب تم بھاگو ادھر نماز کی طرف، مسجد میں پہنچ جاؤ، مسجد میں پہنچو، کیونکہ یہ جو دن ہے نا، یہ تمہاری عبادت کا دن ہے اور بہت بڑی فضیلت کا دن ہے، بہت بڑی ثواب کا دن ہے. لکھا ہے کہ بغداد کے جامع مسجد میں لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جمعرات کے دن سے چلے جاتے تھے. جمعرات کے دن سے لوگ بغداد کے جامع مسجد میں جمع ہو جاتے تھے. جب جمعے کا خطبہ ہوتا تھا نا، اس زمانے میں 10,000 لوگ اس خطبے کو سنتے تھے. جمعے کے دن کا خطبہ، یہ جمعے کا دن ہے نا، یہ بڑی فضیلت کا دن ہے نا یار. یہ جمعے کی نماز اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے. فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، جب آواز لگے، آواز کس کی لگے؟ اللہ کی لگے، للصلاۃ، نماز کے لیے، یعنی اذان ہو جائے، اللہ اکبر ہو جائے، اذان ہو جائے، تو تم دوڑو مسجد کی طرف جاؤ. للصلاۃ، کس لیے؟ نماز کے لیے. کون سے نماز کے لیے؟ من یوم الجمعہ، جمعے کی نماز کے لیے. ویسے تو زور کی اذان ہوتی ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے اذان دی جاتی ہے کہ آپ مسجد میں آؤ. عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، ظہر میں اذان کس لیے ہوتی ہے؟ کہ آپ مسجد کے اندر آؤ، نماز پڑھو. لیکن یہاں اللہ نے جمعے کا خاص طور پہ نام لیا. کیا کیا؟ کون سے نماز؟ نام لیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. جمعے کا نام لے کے کہا کہ جب آواز لگ جائے تم فوراً آؤ، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو. ٹھیک ہے؟ للصلاۃ، نماز کے لیے ادھر پہنچو. فسعوا، یہ آیت کا حصہ ہے. فسعوا کا کیا معنی ہے؟ فسعوا کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار، کوشش کرو، ہمت کرو. ٹھیک ہے؟ کوشش کرو، ہمت کرو، تیاری کرو، یہ اس کا معنی ہے. فسعوا کا معنی کوشش، محنت، ہمت، تیاری کرتا ہے نا ہر بندہ، ہر کام. اب مطلب ایک بندے نے ادھر سے نہ پنڈی جانا، سفر پہ جا رہے، لاہور جا رہے، پنڈی جا رہے، یا کسی اور جگہ جا رہے، ملک سے باہر جا رہے، تو وہ بندہ تیاری کرتا ہے. وہ اپنے کپڑے استری کرتا ہے، رکھتا ہے، اپنے ضرورت کا سامان جو ہے نا وہ بیگ میں بھرتا ہے. اپنی ساری چیزیں جتنی بھی ہوتی ہے، قینچی، ناخن کٹر، کنگھی، تیل، کپڑے، یہ ساری چیزیں اپنے بال جو ہے نا بنا کے تیاری کرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں فسعوا، تیاری. تو جب وہ سفر پہ جانے کے لیے بندہ تیاری کرتا ہے نا، ایسی جمعے کے دن کے لیے تم جمعرات سے تیاری کرو. اور پھر ہم لوگ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں نا، ان اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے. کس کے اوپر ہوتا ہے؟ نیت کے اوپر ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. عمل کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر ہے. مثلا
جمعے کے دن تم نے ناخن کاٹے کہ میں نے کل جمعے کی نماز پڑھنی ہے، اس ناخن کاٹنے پہ بھی اللہ تمہیں اجر دے. سبحان اللہ بولو، اللہ اجر دے گا. داڑھی کے بال بنوائے کہ میں اچھا لگوں، ٹھیک ہے، خط لیا کہ کل مجھے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، اس خط پہ بھی اللہ تمہیں اجر دے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سنوارا، خوبصورت بنایا. کئی دفعہ میں نے کہا پہلے کہ اللہ عزت والا ہے اور عزت والے کو پسند کر دے. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت کو پسند کرتے. اللہ نے آپ کو باڈی دیے، جسم دیے، مال دیے، ٹھیک ہے، اتنا خوبصورت اللہ نے آپ کو بنایا، تو اس اپنے جسم کی خوبصورتی اس کو آپ بناؤ. کس کے لیے بناؤ؟ اللہ کے لیے. جتنا اجازت ہے، ٹھیک ہے، داڑھی صحیح کر لی، مونچھیں رکھیے تو اس کو صحیح کر لیا، اچھی سی ٹوپی پہن لی، پاک صاف کپڑے، اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پرانے دھو کی، استری کر کے، پہن کے، عطر لگا کے، ان سارے کاموں کے اوپر اللہ تمہیں اجر دے. کیونکہ تمہاری نیت کیا ہے کہ میں نے اللہ کے گھر جانا ہے. یار اب دیکھو، صدر کے گھر جانے کا بھی ایک طریقہ ہے، وزیر اعظم کے گھر جانے کا بھی ایک طریقہ ہے، ڈی ایس پی کے آفس میں جانے کا بھی ایک طریقہ ہے، صحیح ہے، ایس ایچ او کے آفس میں جانے کا بھی ایک طریقہ ہے. تو جب دنیا کے یہ لوگ جن کو اللہ نے بنایا، جو اللہ کے مخلوق ہے، ان کے گھروں کے اندر جانے کا طریقہ ہے، تو خدا کے گھر جانے کا طریقہ نہیں ہوگا نا. تو جو خدا کے گھر جانے کا طریقہ ہوگا وہ ان سب سے اعلیٰ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اس پہ ہم تمہیں اجر دیں گے. کیا دیں گے؟ اجر دیں گے. کیونکہ تمہاری نیت کیا ہے؟ جمعہ کی نماز پڑھنے کی. آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو نا مسجد میں، تو فرمایا فس آؤ، تیاری کرو. جس طرح تم کسی اور شہر جانے کے لیے تیاری کرتے ہو، ایسی جمعے کے لیے تیاری جمعرات کے دن سے شروع کر دو. نیت کر لو کہ میں نے کل جمعے کی نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جانا ہے. وہ یہ تیاری آپ کیوں کرو گے؟ آگے ایک لفظ آ گیا، ایک لفظ آ گیا، اور وہ لفظ کیا ہے؟ الا ذکر اللہ، الا ذکر اللہ. ٹھیک ہے بھائی، الا ذکر اللہ. یہ تیاری آپ کیوں کرو گے؟ نہائے دھوئے، کپڑے استری کیے، نئے کپڑے پہنے، عطر لگایا، بالوں کو سنوارا، اچھی سی ٹوپی پہنی، اور یہ سب یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ تیاری آپ نے کیوں کی؟ یہ اس لیے آپ نے کی کہ آپ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے مجلس ذکر میں، مجلس ذکر میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. یہ اللہ دیکھو، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلانا پیر صاحب کراچی آئے ہوئے ہیں تو مجلس ذکر ہوگا. کیا ہوگا؟ جو بولو ذرا یار، کیا ہوگا؟ مجلس ذکر ہوگا. تو مجلس ذکر میں ہم جا رہے ہیں، پیر صاحب کے مجلس ہوگی، ذکر کا مجلس ہوگا. اب ہم مجلس میں جا رہے ہیں، اچھا سا رومال لیا، اچھے سے سفید کپڑے لیے، عطر لگایا، اپنے آپ کو سنوارا، پاک کیا. کدھر جا رہے جی؟ یہ پیر صاحب کا نا مجلس لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، ہم وہاں جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ وہاں جا رہے ہیں. اب پوری دنیا کے اندر مجلسیں ہوتی ہیں ذکر کی. جی یہ داتا صاحب کے دربار میں مجلس ذکر ہو رہی ہے، لوگ وہاں جا رہے ہیں، کاکا صاحب جا رہے ہیں، ملتان جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، گولڈن شریف جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں جی؟ ذکر کریں گے، وہاں خانقاہ میں بیٹھیں گے. لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں جی؟ ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں جائیں گے، ذکر کریں گے، وہاں ذکر کریں گے، وہاں ذکر کریں گے، ٹھیک ہے. وہ یہاں سے جس کو اللہ ہمت دے دیتا ہے نا، وہ کعبہ جا کے ذکر کرتا ہے. زور سے بولو، کرتا ہے نا یار، کعبے جاتا ہے، ذکر کرنے کے لیے جاتا ہے.
مسجد نبوی جاتے ہیں ذکر کرنے کے لیے، بیت المقدس جاتے ہیں ذکر کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ لوگ جہاں دنیا بھر میں ذکر کرنے کے لیے خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں، مجلسوں کا رخ کرتے ہیں، اور وہ جگہوں کا رخ کرتے ہیں جہاں ان کا کسی استاد نے آنا ہے، کسی عالم نے آنا ہے، کسی پیر نے آنا ہے، کسی اللہ والے نے آنا ہے. تو یہ جو مسجد کا رخ ہم کرتے ہیں یہ خدا کی مجلس ہے. یہ کس کی مجلس ہے؟ یہ جو مجلس ذکر آج ہو رہی ہے یہ کس کی مجلس ہے؟ اب آپ کہو گے کہ یار ادھر تو تقریر ہوتی ہے، صرف اللہ اللہ تو ہوتا نہیں ہے. تو اب سنو میری بات. پاکستان کے اندر ایک عالم گزرے ہیں، بہت مشہور عالم گزرے ہیں، اس کا نام ہے امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت اشرف علی تھانوی مجدد ملت، ٹھیک ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی کے زمانے کے ہیں. یا وہ تھانہ بھون انڈیا، وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، یہ ملتان کے رہنے والے ہیں. یہ یہاں سے سفر کر کے نا حضرت کے پاس وہاں پہنچ گئے، ملاقات ہو گئی. ہر شاگرد جب اپنے استاد کے پاس پہنچتا ہے، مرید جب پیر کے پاس پہنچتا ہے تو اس سے عرض کرتا ہے کہ آپ کوئی وظیفہ میرے کو پڑھنے کے لیے دے دو، کوئی ذکر دے دو، کوئی تسبیح دے دو، ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، یہ دے دو تاکہ میں پڑھوں اور میرے حالات ہو جائیں. تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جو اللہ کا قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لوگوں کو ساری ساری رات بیٹھ کے سناتے ہو نا، بس آپ کا یہی ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ یہی ذکر ہے. نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن شریف میں ایک آیت اللہ نے اتاری ہے، مشہور ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ آیت ہے 14ویں سپارے کی شروع میں آیت. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے نا، ذکر یہ ہم نے اتارا ہے. یہ کس نے اتارا ہو؟ یہاں ذکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو. قرآن کو فرمایا یہ جو ذکر ہے نا، قرآن جو ہے، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. یہ قرآن جو ہے یہ ذکر ہے اور یہ ہم نے اتارا ہے، اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، احادیث اور قرآن کی حفاظت کس نے کی ہے؟ اور کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ. اس لیے وہ 1400 سال پہلے کسی درخت کے نیچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو صحابہ بیٹھے، بات ہو گئی. نہ اس زمانے میں موبائل تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ ٹی وی تھی، نہ کوئی مواصلاتی نظام تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جو بات ہوئی وہ ہو بہو اس زمانے سے لے کر آج 1400 سال بعد تک بالکل اسی طرح محفوظ ہے جیسے کہی. یہ حفاظت کس نے کی؟ ہاں ٹھیک ہے، کس نے کی؟ یہ اللہ کرتا ہے. حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں قرآن ذکر ہے، اس کو اتارا بھی ہم نے، اور اس کی حفاظت بھی کون کرے گا؟ ہم کریں گے. تو اسی طریقے سے نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ نماز کیا ہے؟ یہ ذکر ہے. اس کو ذکر کہا گیا، یہ ذکر ہے. یہ جو آپ مسجد میں آتے ہو نا، نماز پڑھتے ہو، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو. آپ کیسے ذکر کر رہے ہو؟ ذکر کر رہے ہو نا، سبحانک اللہم و بحمدک، ذکر نہیں. وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ذکر نہیں. اب آگے چلو، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ زور سے بولو یار. یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ نماز ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، یہ ذکر ہے.
اگر آپ اللہ کی تخلیق پہ غور کر رہے ہو، یہ ذکر ہے اللہ نے پتھر کیسے بنایا، اللہ نے درخت کیسے بنائی، اللہ نے پانی کیسے بنایا، ان پہ غور و فکر کیا کرو. یہ پانی ہاتھ میں لے لو نہیں، ایسے ہاتھ میں لے لو، گلاس میں لے لو، پلیٹ میں لے لو، برتن میں لے لو، اس کو دیکھو آپ کو سمجھ آتا ہی یہ کیا چیز اللہ نے بنایا، اسی کے اندر زندگی ہے. تو جب آپ دیکھو گے نا یہ کیا چیز ہے، اس کے پاؤں نہیں ہیں، چلتا ہے، چل رہا ہے وہ، اور اتنی سپیڈ سے جاتا ہے، اتنی تیزی سے جاتا ہے. آپ اس کو غور سے دیکھو، غور سے دیکھو. جب تم اس کے اوپر غور کرو گے اور فکر کرو گے، یہ اللہ کا ذکر ہے. زبان سے کچھ نہیں کہا، غور کر رہے ہو نا یار، غور کر رہے ہو، یہ ذکر ہے، یہ اللہ کا یاد ہے. یا اللہ تیری ذات کتنی بڑی ہوگی کہ تو نے پانی جیسی چیز بنائی، تیری ذات کتنی بڑی ہوگی کہ تو نے پتھر جیسی چیز بنائی، تیری ذات کتنی بڑی ہوگی کہ تو نے پتھر میں ہزاروں قسمیں بنائی، اور مہنگے سے مہنگے قسمیں بنائی، قسمیں بنائی. ایک چیز بنائی، اس چیز میں ہزار قسمیں بنائی، ہزار قسمیں، ہزار تاثیرات ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ہر ایک کا حساب الگ ہے. یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے. تیرے وجود کے اندر ذکر ہے، ذکر ہے. دیکھو کان اللہ نے بنائے نا، کانوں کا کام سننا ہے، اور یہ گوشت کے ہیں تو گوشت کا تو ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، ٹھیک ہے، بازو بھی ہے، پیٹ بھی ہے، کمر بھی ہے، گوشت کا نہیں. لیکن جو صفت اللہ نے جس جگہ رکھی ہے وہی کرے گا. زور سے ذرا سبحان اللہ، وہ کرے گا. یہ آپ اس پہ غور کرو، یہ اللہ کا ذکر ہے. دو آنکھیں لگائی آگے، ٹھیک ہے، اور آنکھیں لگی ہوئی ہیں. ایک آنکھ ساری زندگی دوسرے کو نہیں دیکھ سکتی، یہ اس کو نہیں دیکھ سکتی، یہ اس کو نہیں دیکھ سکتی. آج شیشے سے دیکھ لو آپ دونوں کو، دو آنکھیں، وہ فٹ ہے ایک جگہ. کروڑوں کلر وہ جمع کر کے جو ہے نا آپ کو دے دے گا. وہ اس کو پتہ ہے سفید کلر کیسا ہے، کالا کیسا ہے، پیلا کیسا ہے، لال کیسا ہے، فلانا کیسا ہے، ڈمکانا کیسا ہے، آنا اس کا قابو، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ہی جمع کرتا، اپنے پاس جمع کرتا ہے. اب آپ اس آنکھوں پہ غور کرو، یہ اللہ کا ذکر ہے. یا اللہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیوں تم غور نہیں کر رہے، کیوں فکر نہیں کر رہے، تدبر نہیں کر رہے؟ علم نجعل له عینین ولسانا، دو آنکھیں ہم نے تجھے عطا کیے، دو عینین. اتنی رفتار اس کے اندر رکھی ہے، اتنی طاقت اس کے اندر رکھی ہے. تو زمین پہ بیٹھ جا، آسمان کو دیکھ لے، ایک سیکنڈ سے بھی پہلے یہ آسمان تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے. اور کسی پہاڑ پہ بیٹھ جا، میلوں تجھے نظر آئے، تجھے پتہ چلے ادھر درخت ہے، یہ پتھر ہے، یہ بندے جا رہے ہیں، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ پانی ہے، یہ سمندر ہے. آج سے 30 سال پہلے
تم میں سے کوئی بھائی لاہور چلے گئے اور 30 سال کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کبھی تو نے لاہور دیکھا ہے؟ 1 منٹ سے بھی پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے سارا نقشہ آ گیا کہ لاہور کی گلیاں ایسی ہیں، لاہور کی سڑکیں ایسے ہیں، مینار پاکستان ایسا ہے، داتا دربار ایسا ہے، شاہی محل ایسا ہے، شاہی مسجد ایسی ہے، ٹھیک ہے، وہاں کس کس کی قبریں وہ ایسی ہے۔ یار تو 30 سال پہلے گیا، وہ 30 سال پہلے تیرے آنکھوں نے جو فلمیں بنائی اور تیرے دماغ میں رکھ دی وہ چلنی شروع ہو گئی۔ اب جب تو اس کے اوپر غور کرے گا، فکر کرے گا کہ یا اللہ کیا نظام تو نے میرے دماغ میں رکھا ہے، یا اللہ کا ذکر ہے، زور سے بولو نا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، 2 آنکھیں تجھے میں نے عطا کی، اگر ان دونوں آنکھوں کی تفصیل میں بیٹھ جائے، اللہ فرماتے 70,000 پردے میں نے چھوٹی سی جگہ میں رکھیے۔ کتنے ہو؟ 70,000 پردے رکھیے، تجھے ہر رنگ بتائے، ہر کلر بتائے، ہر بندہ بتائے، ہر شکل بتائے، ہر چیز بتائے۔ ایک جگہ بیٹھ جا، ساری دنیا دیکھ لے، یہ تجھے زمین کے حال احوال بھی بتائے، آسمان کی بھی بتائے، چاند کی بھی بتائے، سورج کی بھی بتائے، ستاروں کی بھی بتائے، دن بھی بتائے، رات بھی بتائے، یہ آنکھیں بتائے۔ اللہ فرماتے میرے بندے پھر اسی سے ذرا سا نیچے آ کر وہ لسانا، زبان تیرے اندر میرے رکھیے، کیا بولو ذرا یار، زبان رکھیے، زبان۔ چاہے 2 دلوں کو آپس میں جوڑ دے، چاہے 2 دلوں کو آپس میں توڑ دے، ٹھیک ہے۔ اتنا سا نہ ٹکڑا ہے گوشت کا ہو یار، زبان 2 انچ کا بھی نہیں ہے، 2-2.5 انچ کا ہوگا۔ چاہے 2 دلوں کو جوڑ دے، چاہے توڑ دے، چاہے میاں بیوی کے بیچ میں محبت ڈال دے، چاہے دشمنی ڈال دے، چاہے 2 قبیلوں کو جوڑ دے، چاہے توڑ دے، چاہے 2 ملکوں کو جوڑ دے، چاہے توڑ دے، ٹھیک ہے۔ ایک نہیں ہے، یہ زبان ہے نا، زبان۔ حضور نے فرمایا اگر تو نے 2 چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لیا نا، تیرے جنت مجھ پر ہے، صحیح ہو؟ 2 چیزیں کنٹرول کر لے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، اس کی حفاظت کر لے۔ اور علماء فرماتے کہ آنکھوں کی حفاظت کر لے، یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، اس سے بے حیائی کے کاموں کو مت دیکھ، اور زبان کو کنٹرول کر لے اور شرمگاہ کو کنٹرول کر لے، تو جنتی ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَلِسَانًا، یہ زبان جو میں نے تجھے عطا کی، اس کے اندر میں نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ایک ہنڈیا لے لے، ہنڈیا، اس ہنڈیا میں پانی ڈال دے، اس میں گوشت ڈال دے، اس میں آلو ڈال دے، اس میں ہری مرچ ڈال دے، اس میں ہلدی ڈال دے، اس میں لونگ ڈال دے، اس کے اندر نمک ڈال دے، اور اس میں سارے جتنے مسالے ڈال دے، اور سالن پکا لے، ہنڈیا پکا لے، اور پکا کے دسترخوان بچھا کے پلیٹ میں اپنے سامنے ڈال دے، روٹی کا نوالا توڑ لے اور اس سالن کے اندر ڈوبو کے اپنے زبان پہ رکھ دے، یہی زبان تجھے یہ بتا دے گا یہ سالن آج کا ہے یا کل کا ہے یا پرسوں کا ہے، ذائقے میں کیسا ہے، نمک کیسا ہے، مرچ کیسا ہے، ہلدی کتنی ہے، اور اس کے اندر مسالہ جات کتنا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کھانے کو پارسل بھی کرے گا، باتیں بھی کرے گا، اور 32 دانتوں کے بیچ میں چلے گا بھی مگر نیچے نہیں آئے گا۔ نہیں نا یار، جان نہیں ہے تمہارے اندر، خدا کی طرف آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا نیچے،
کبھی ایسا ہوا آپ دن میں کتنا کھانا کھاتے ہو؟ صبح دوپہر شام، پھر یہ پاپڑ شاپڑ سارے تو آپ ہی کھا گئے سارے یار. ہاں لیکن کبھی ایسا ہوا تم نے کبھی سنا کہ کسی بندے کے زبان دانتوں کے نیچے آگے وہ کٹ گئی، ختم ہو گئی؟ یہ دانت اور زبان ہے نا، اس میں اللہ نے ایسے طاقت رکھی ہے، گنڈیریاں چھپا جاتی ہے. زبان کیا چیز ہے؟ وہ تو گوشت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو جب تم ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کرو گے، یہ اللہ کا ذکر ہے. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے، ادھر سارے جمع ہیں، تقریر ہو رہی ہے، اللہ کی صفات بیان ہو رہے ہیں، اللہ کے کمالات بیان ہو رہے ہیں، اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم سنا رہے ہیں، تم سن رہے ہو، سارے اللہ کا دین سن رہے ہو. یہ اللہ کا دین بھی، یہ اللہ کا دین بھی ذکر ہے، یہ نماز بھی ذکر ہے، یہ اذان بھی ذکر ہے، یہ قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، یہ اللہ کے راستے میں چلنا بھی ذکر ہے، یہ اللہ کی تعریفیں بیان کرنا بھی ذکر ہے. یہ ہم چاند اور سورج اور ستاروں اور دن رات کا ذکر کرتے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ ان سب کو اللہ نے بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا یار. تو یہ اللہ کا ذکر ہے. اب آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں الا ذکر اللہ، تم اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ. اب جب تم مسجد کے اندر آ گئے، بیٹھ گئے نا، اب تم کچھ بھی نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے ہو، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہو، یا آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو. یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ذکر کر رہے ہو آپ. ٹھیک ہے. اب علماء فرماتے جمعے کی دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس بندے کو وہ گھڑی مل جائے اور وہ اس گھڑی کے اندر دعا کر لے، وہ میرے اللہ میری رزق میں برکت کر لے، برکت عطا فرما دے، میری زندگی میں برکت عطا فرما دے، میرے بیٹیاں بیٹے عطا فرما دے، میرے بیٹے بیٹی عطا فرما دے. ٹھیک ہے، مجھے حج نصیب کر لے، مجھے اپنے نبی کے شہر میں جانا نصیب کر لے. ہاں جانا نصیب کر لے. رزق کی تنگی رہتی ہے، وہ عطا کر دے. ایک گھڑی ایسی ہے جو بندہ اس گھڑی میں دعا مانگ لے، اللہ فرماتے میں اس کی دعا رد نہیں کرتا. دعا رد نہیں کرتا، اللہ نہیں کرتا رد. ہاں اب تم کہو گھر کے اندر مسواک کر لی، نئے کپڑے پہن لیے، نہا لیا، وضو کر لیا، سفید ٹوپی سر پہ پہن لی اور پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. اللہ فرماتے او میرے بندے، تیرے ایک ایک قدم پہ میں تیرے گناہ معاف کروں، ایک ایک قدم پہ تجھے نیکی عطا کر لوں گا، اور ایک ایک قدم پہ تیرے درجات بلند کر لوں گا. تم وہاں سے سفر کر کے آ گئے اور مسجد کے دروازے کے اندر قدم رکھ لیا. او میرے مولا، مجھے گھڑی کا پتہ نہیں ہے مگر میں تیرے گھر پہنچ گیا. زور سے یار، مجھے گھڑی کا پتہ نہیں کہ گھڑی کون سی ہے، کب ہے، کس وقت ہے، لیکن میرے اللہ تیار ہو کر میں تیرے دروازے کے اندر گھس گیا، پہنچ گیا میں تیرے گھر کے اندر. اللہ فرماتے میرے بندے، جب تو نے تیاری کر کے میرے گھر کے اندر گھس آیا، اب تو جان اور میں جانوں. ہاں بھائی، بات ہو گئی نا، گھس گیا نا یار. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بندے کا کیس عدالت میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ جج جو ہے بڑا ملک کا جج، وہ فلانے روڈ سے گزرے گا اور جا کے گاڑی کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے یا مجھے مار دو یا مار دو، اور یا پھر یہی روڈ پہ میرا فیصلہ کرو. تو جج کو نیچے اترنا پڑتا ہے کہ نہیں اترنا پڑتا؟ جج کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. بندہ تو نہیں مار سکتے رہے، کوئی صدر کی گاڑی کے نیچے گزرا. اب تم اللہ کے گھر میں گھس گئے تو تم ایسی جانی دے دے گا، ایسی نہیں جانی دے گا. اللہ فرماتے ہو میرے بندے تیاری کر لے، جمعے کی تیاری کر لے،
وضو کر کے غسل کر کے وضو کر کے نئے کپڑے پہن کے تو میرے مسجد کے اندر آ جا، میرے گھر کے اندر آ جا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے گھر کے اندر آنا تیرا کام ہے، اس جمعے سے اگلے جمعے تک گناہ معاف کر دینا میرا کام۔ ہو گیا کام ہو گیا نہیں؟ ایک ہفتے کے گناہ سارے جتنے بھی ہوں گے وہ میرے ذمہ۔ شہر کے اندر اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اور جو کوئی بھی نقصان کر دیتا ہے، حکومت اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، یار یہ فلاں بندہ ہے، یہ تصویر ہے اس کی، ہاں یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ بندہ کسی کو قتل کر کے بھاگا ہوا ہے، یہ مجرم ہے، اس پہ اتنے مقدمات ہیں، اتنے اس کے اوپر سارے معاملات ہیں، یار کسی کو بھی نظر آ جائے ہم اطلاع دے دے، ہم راز کو راز میں رکھ کے اس کو اتنا انعام دیں گے۔ ایسے نہیں ہو، راز راز میں ہوگا، صیغہ راز میں ہوگا، انعام ملے گا۔ یہ تو اس حکومت کا کام ہے، حکومتوں کا کام ہے، ملک کا کام ہے، پولیس کا، فوج کا کام ہے، مگر اللہ فرماتے او ساری دنیا کے مجرموں، او ساری دنیا کے مظلوموں، جس طرح حکومت تمہیں ڈھونڈتی ہے تمہیں سزا دینے کے لیے، ہم تمہیں ڈھونڈتے ہیں تمہیں معاف کرنے کے لیے۔ تو یار زور سے یار، ہم تمہیں ڈھونڈتے ہیں اگر تمہیں کسی چیز کی حاجت ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تم ادھر آ جاؤ۔ 1 گھنٹہ یا یہ جو جمعے کا دن ہے، جمعے کا یہ 1 گھنٹہ 1 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک، جب تک یہ مجلس لگی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں یہ میری مجلس ہے۔ یہ کس کی مجلس ہے وہ یار؟ یہ کس کی مجلس ہے؟ جس طرح پیروں کی مجلسیں ہوتی ہیں، ہاں مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی مجلسیں ہوتی ہے، یار وہ فلاں جگہ پہ بندہ ہے مجلس کروا رہے، پتہ نہیں وہ بندہ جو مجلس کروا رہے وہ پیسے کے لیے کر رہے، چندے کے لیے کر رہے، اپنے نام کے لیے کر رہے، یا پتہ نہیں مجلس اوپر سے کر رہے یا اندر سے کر رہے، پتہ نہیں اس کے ذکر اس کا مجلس قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن جو اللہ کی مجلس ہے، اللہ فرماتے تو آ جا، تو قبول ہے۔ زور سے ذرا لگا، تیرا کام ہو گیا، قبول ہے، آوے شک نہیں۔ یہ قرآن کی آیت میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں یار، الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا مجلس ہے نہیں، یہ مجلس اللہ کا ہے۔ ہر جمعے کا جو مجلس ہے نا، یہ اللہ کی مجلس ہے، مجلس ذکر ہے، اللہ کی مجلس ذکر ہے۔ اب جو ہے حدیث میں حضور نے فرمایا، اذان ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اذان ہو گئی، ندا ہو گئی اللہ کے نام کی۔ اب ایک بندہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تیار بیٹھا ہوا تھا، جیسی اللہ اکبر ہوئی یہ گھر سے بھاگا اور سیدھا مسجد میں داخل ہو گیا۔ تو مسجد میں جمعے کے دن پہلے سے 2 فرشتے اس گیٹ پہ 2 اس گیٹ پہ کھڑے ہیں، اور جمعے کا رجسٹر بھی الگ ہے۔ سبحان اللہ، ذرا بولو ذرا، جمعے کا رجسٹر بھی الگ ہے۔ فرشتے کھڑے ہو گئے، یہ باغا مسجد میں گھس گیا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس کے ساتھ کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا اس کے نام رجسٹر میں 1 اونٹ کا ثواب لکھ دو، ٹھیک ہے، 1 اونٹ کا ثواب لکھ دو۔ پیچھے دوسرا باغا، وہ بھی مسجد میں گھس گیا، اللہ نے فرمایا اس کے ذمہ 1 گائے کا ثواب لکھ دو۔ پھر ایک اور باغا آیا، وہ بھی گھس گیا، فرمایا اس کے ذمہ 1 بکری کا ثواب لکھ دو۔ پھر آیا 30 چوتھا 5واں، اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کے ساتھ کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا یہ جو آئے اس کے ذمہ مرغی کا ثواب لکھ دو، مرغی کا ثواب لکھ دو۔ پھر اگلا آیا 6ٹھا، اس کا کیا کریں؟ اس کا انڈے کا ثواب لکھ دو۔ پھر جو 7واں 8واں آیا، امام کھڑے ہو گئے، تقریر ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ اب امام کھڑا ہو گیا خطبہ دینے کے لیے، لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے، یا نماز پڑھیے جمعے کی،
وہ فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں او میرے فرشتوں اپنی رجسٹر بند کر دو اور تم بھی خطبہ سنو، امام کا خطبہ سنو ہے، امام کا خطبہ سنو۔ اب فرشتے آ گئے، یہ کھڑے ہیں نا، فرشتے آ گئے، یہ بھی امام کا کیا کریں گے، وہ خطبہ سنیں گے۔ یا اللہ جو خطبے کے دوران آ رہے ہیں، جو اس کے بعد آ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں جس کو میرا فکر نہیں مجھے اس کا فکر نہیں۔ اب ذرا زور سے سبحان اللہ بولو نا۔ وہ آزان ہو گئی، اس کو میری فکر نہیں ہوئی، اللہ اکبر ہو گیا، اس کو میری فکر نہیں ہوئی، اس کو میرے گھر کی فکر نہیں ہوئی، اس کو میرے نام کی فکر نہیں ہوئی۔ آزان ہو گیا، یہ گھر میں تماشے کر رہا تھا، یہ گھر میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، یہ موبائل پہ اپنے آپ کو مصروف کیے بیٹھا تھا، یہ بارات لے کے جا رہا تھا، یہ شادیوں میں مصروف تھا، اس کو میرا فکر نہیں مجھے اس کی فکر نہیں۔ سمجھ رہے ہو میرے بات؟ یہ جو آفات آ رہے ہیں نا، یہ ایسی تھوڑی آ رہی ہیں، ایسی نہیں آ رہی۔ اگر آپ کہو یار ایسی آ رہے، یار دیکھو خطبے کے دوران جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، ان کا نام رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا۔ انور بھائی اچھی طرح سمجھ تو سب سے پہلے آئیے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ نام نہیں لکھا جاتا، وہ ختم رجسٹر سے فارغ ہو گئے۔ اب دیکھو یار، فرشتوں کے ہاں رشوت نہیں چلتی یار، لالچ نہیں چلتی، پیسے نہیں چلتے۔ اب سیلاب آیا نا، پنجاب میں سیلاب آیا، ٹھیک ہے، اب کچھ بھائی ادھر بھی پنجاب کے، ان کی بھی ادھر گھر بار ہیں، ٹھیک ہے، کشمیر میں، سرحد میں، اور یہ سیلاب آیا نا، ابھی کتنا سیلاب آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، سیلاب آیا نا، اب گورنمنٹ اعلان کر دے کہ یار جس علاقے میں سیلاب آیا گاؤں میں نا، ہم ان کو 25 ہزار روپے دیں گے، یا 50 ہزار دیں گے، یا 5 لاکھ روپے دیں گے، صحیح ہے، مویشی ڈوب گئے اور گھر تباہ ہو گئی، اور سارے پیسے دیں گے، 50 ہزار دیں گے یار۔ اب ایک بندہ بیٹا رہا، وہ بندے آ گئے، سروے کر کے چلے گئے، اور نام لکھ کے رجسٹر لے کے چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ اب 1 مہینے کے بعد ادھر سے ایک بندہ اٹھا، وہ گیا، یار میرا بھی ادھر گھر تھا، میرے میں مویشی تھے، وہ کہے گا نہیں بھائی، حکومت کی طرف سے اعلان ہے، رجسٹر بند ہو گیا، اب تیرا نام نہیں لکھا جائے گا، تیرا گھر بھر گیا تو گیا، دیر سے کیوں آیا؟ وہ کہے گا یار خدا کے لیے تم 25 ہزار میں 25 رکھ لو، 25 ہی رکھ دو، کہے گا نہیں۔ زور سے بولو ذرا یار، نہیں یار نہیں، ابھی منتیں کر کے تک گیا، مگر رجسٹر تو بند ہو گیا نا یار، بات ختم ہو گئی، یہ محروم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہی حال جمعے کا ہے، وہی تو آیا، پہلے والے کو بھی انعام ملا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 5ویں کو، 7ویں کو۔ اب جب خطبہ شروع ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اب تو آیا، اب فرشتے تو وہ تو رشوت نہیں لیتے، ٹھیک ہے، تو گیا یار، تیرا کام ہو گیا۔ تو اگر تو ہر جمعہ اپنا معمول بنا لے، پھر 60 سال کے بعد پتہ چلا کہ تو تھا ہی نہیں اس کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیو، جمعے کا دن ہے نا، جمعے کا دن، یہ جو 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، 1 گھنٹے کا ٹائم، 1 سے لے کے 2، جب تک خطبہ نہیں شروع ہو جاتا، یہ ٹائم قبولیت کا ٹائم۔ یہ کیا ٹائم ہے؟ جو اللہ سے مانگو، کیونکہ مجلس ذکر ہے، اور مجلس ذکر کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا یار، اللہ کی مجلس ہے، ذکر لگی ہوئی۔ تو فرمایا کہ اس دوران جو بندہ جو دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو جمعے کا دن ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے آپ پوچھو نا یار، آپ پوچھو کہ بھئی اللہ ہفتے کا دن بھی تھا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، آخر یہ سارا فضیلت آپ نے جمعے کے دن کیوں رکھی؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ اس دن میں نے بابا آدم کو پیدا کیا تھا، اور اگر بابا آدم پیدا نہ ہوتے تو تم ہوتے؟ کبھی بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ جو دن ہے نا، یہ تمہاری پیدائش کا دن ہے۔ اس لیے جمعے کی اذان جیسی ہو جائے، ہر بندہ کوشش کرے کہ مسجد میں سب سے پہلے میں پہنچاؤں۔ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کرو گے نا؟
خطبہ جب شروع ہو جاتے ہیں جمعہ قابل قبول نہیں، رجسٹر میں نام نہیں ہوگا، نماز کا ثواب اللہ آپ کو دے دے تو اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، تو ہم اس کے کام میں ہاتھ نکالتے، صحیح ہے. لیکن جمعے کا نماز آپ کا نہ گیا، رجسٹر میں آپ کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، آخرات میں مل جائے تو اللہ آپ کو دے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے بھائیو جمعے کا دن ہے نا، یہ فضیلت کا دن ہے. اس دن جو ہے نا آپ کوشش کرو جیسی پہلی اذان ہو جائے نا مسجد کے اندر پہنچ جاؤ. یہ اتنا بڑا فضیلت ہے کہ زور کی 4 رکعت پہلی سنت مؤکدہ اس کی وجہ سے ختم، 4 فرض ختم، 2 سنت نفل، وہ سارے سیٹ پہ رکھ کے 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھو، یہ ایک طرف وہ ایک طرف. اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ خیال رکھو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا